ادھر دیکھیے سارے حضرات، اگر بابیاں کو نہیں جانا، ولیاں کو نہیں جانا، تو پھر مجھے کوئی مائی کلال یہ سمجھا دے، یہ مرزا سمجھا دے، یا پھر اس کا کوئی چمچا کڑچھا ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، فارق الحق والباطل ہیں، جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل جاتا ہے، انہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ولایت کے بادشاہ ہیں، جس پہ مہر لگاتے ہیں وہی ولی بنتا ہے۔ اور ایسے کمال کی ہستی ہے مولا علی شیر خدا، مومن بندہ پیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو منافق ہے علی سے پیار کر نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی عظیم المرتبت ہستی حضرت مولا علی کی۔ ان دونوں کو بلایا، حضرت فاروق اعظم کو بھی اور حضرت مولا علی کو بھی، ان دونوں کو نا اپنا لباس مرحمت فرمایا، اور مرحمت فرمانے کے بعد کہا کہ تم نے جانا ہے اویس کے پاس۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ بھی کہیں تو ٹھنڈ پہلے ہی آج بڑی زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا تم نے جانا ہے اویس کے پاس، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پاس چل کے یہ میرا لباس دینا اور دعا کروانی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مرزا جہلمی اور اس کے چمچے کڑچے بک بک کرتے ہیں، بابیاں کو نہیں جانا تے کر کچھ نہیں سکتے تے فلانا ڈمکانا، میں کہا گوڑیا مینوں صرف اینا دس دے، اگر یہ بزرگاں کو چل کے دعا نہیں سی کروانی تے نبی نے پھر علی تے عمر نو گلے ہی کیوں ہے؟ کوئی مجھے بھی تو بتاؤ نا یار میرے نبی نے کیوں بھیجا ہے؟ اور مزے کی بات بتلاؤں بھائی جان، میرے نبی نے کوئی تھوڑیاں دعائیں کی تھی؟ کہہ رہا نبی پاک نے تو بہت دعائیں کی دیا سن، تو پھر کیوں گلے ہے؟ نبی پاک بتانا یہ چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف نبی کے پاس ہی دعا کروانی ہے، نبی بتانا یہ چاہتے تھے اللہ والا جہاں بھی ہو وہاں جایا بھی کرو، چل کے دعا کروایا بھی کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے بھیجا جا رہا ہے، اور بھیجا بھی دعا کے لیے جا رہا ہے بھائی جان، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اور دعا بھی کیا تھی؟ فرمایا اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے یہ بخشی جائے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مزہ لے رہے ہیں پورا؟ اگر لطف آ رہا ہے تو ذرا جم کے سنیے اس بات کو۔ نبی پاک نے بھیجا ہی کیوں؟ کہندا اے تو مینوں نہیں پتا کیوں گلے ہے، تو میں کہ پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا۔ اللہ کے بندو یہی تو مسئلہ ہے اصل، کہ تم نے اس بدکار کی بک بک سن کر اللہ کے ولیوں کے خلاف میمز بنانا شروع کر دی، اور اللہ کے ولیوں کے درباروں سے کئی لوگ دور ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے، دور کون ہوئے ہیں؟ جو میوزک سننے کے قائل ہیں، جو کالجیے ہیں، جو جناب جوان عورتوں کے شوقین ہیں، بے وقوف کمینے بدکار زناکار کنجر قسم کے لوگ ہیں، وہ اس بغیرت کو سنتے ہیں۔ جس میں حلالی خون ہے وہ اس کو نہیں سنتا ہے، وہ کل بھی بزرگوں کا قائل تھا، وہ آج بھی بزرگوں کا قائل ہے۔ حرامی خون کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم تو حلالی خون کے قائل ہیں نا۔ تو اس واسطے جتنا حلالی خون ہے دیکھ لو، اتنی ٹھنڈ بھی ہے، دھند بھی ہے، اس کے باوجود ہے بابے مستان دا میلہ لگے آج جناب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جو بات میں سمجھا رہا ہوں، یہ کمینہ لوگ ہوتے ہیں، آوارہ لوگ ہوتے ہیں، فکری خنزیر لوگ ہوتے ہیں، جو اس مرزے کی باتوں میں آتے ہیں، چونکہ وہ بھی فکری خنزیر ہے، اس کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھیجا ہی کیوں تھا حضرت اویس کرنے کی جانب؟ کہتا ہے تو نہیں مینوں پتا، تو میں کیا پتا ہوندا تے تو سننی نہ ہوندا، تو بزرگوں کا ماننے والا نہ ہوتا۔ اور پھر سنیے اگلی بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے آپ دیہات کے لوگ ہیں، لیکن آپ بات کو پرکھنے والے اور سمجھنے والے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک نے بھیجا کہ اس کو حضرت فاروق اعظم کو اور ساتھ مولا علی کو۔ حضرت فاروق اعظم و مولا علی یہ دونوں اب ایسے کرنی سے رتبے میں زیادہ ہیں، چونکہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی بھی اولین میں سے ہیں، اور پھر خلفائے راشدین میں سے ہیں، توجہ ہے نا، اور ہیں بھی چار یاروں میں سے۔ یہ یاد رکھیں، اتنی عظیم المرتبت ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی زیادہ مرتبے والے کو بھیجا کم مرتبے والے کی جانب کیوں؟ فرمایا کبھی کبھار بڑے کو بھی چاہیے چھوٹوں پر شفقت کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، استاد اپنے شاگرد کے پاس جاتا ہے، باپ اپنے بیٹوں کے پاس جاتا ہے، اور پیر اپنے مریدوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو مصطفیٰ نے جاری فرمائی ہوئی ہے۔ اگر میرے نبی یہ سنت جاری نہ کرتے تو کوئی آپ کے پاس نہ آتا۔ اب آپ پر مہربانی کرنے کے لیے آپ کے پیر بھی آ جاتے ہیں، آپ کے استاد بھی آ جاتے ہیں، آپ کا باپ بھی آ جاتا ہے، اور آپ کے امام صاحب بھی آ جاتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب بھی آ جاتے ہیں، تو یہ وہ حضور نے سنت جاری فرمائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی دوسری بات۔ اب تیسری بات بھی سمجھنے والی ہے، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ہیں صحابی، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا مرتضی شیر خدا، یہ دونوں کیا ہیں؟ صحابی۔
اور جو حضرت ویسے کرنی ہے یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے. یاد رکھو یہ مدینے میں آئے تھے لیکن حضور کی زیارت نہیں کر سکے، حضور کی زندگی میں آئے تھے لیکن زیارت نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ تھی، ادھر دیکھنا، یہ سبق بھی لے جانا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عورتیں بھی باپردہ بیٹھ کر سن رہی ہیں گھر کے اندر، تو ان کے لیے بھی پیغام ہو جائے. اویس کرنی جب اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے نا، ان کی والدہ نبینا تھی، کہا اماں تیری اتنی خدمت کی ہے، اگر مجھے اتنی مہلت دے دے کہ جس نبی کی تعلیمات پر چل کر میں تیرے سے اتنی محبت کرتا ہوں ایک مرتبہ ان کا دیدار کر کے نہ آ جاؤں، مجھے موقع دے دے. اما جی نے کہا پتر پھر میرا کون ہے؟ فرمایا 2 دیہڑیاں دا کم کر کے جانا پیا، جا ساں تے سیدھا مل کے واپس آ جا ساں، رکاں گا نہیں. تے فرمایا اما جی کے منہ سے نکل گیا، فرمایا پتر سیدھا پھر حضور دی مسیح تے جاویں، ہون تے مل کے آ جاویں، جے کدے ہور ہون تے نہ جائیں. جناب اویس کرنی اپنے گھر سے نکلے، پیچھے ماں کی فکر بھی تڑپا رہی ہے اور آگے سے مصطفیٰ کا دیدار بھی تڑپا رہا ہے. یہ جو عشق ہوتا ہے قسم خدا کی بڑے بڑے امتحان لیتا ہے، ہم نے کبھی عشق کے راستے پر چل کے نہیں دیکھا ہے. یہ جب عشق امتحان لیتا ہے تو پوچھ حسین سے، سارا کنبہ قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر عشق اپنا اعلان کر کے جاتا ہے، یزید مٹ جاتا ہے، حسین نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کمزوروں والی سبحان اللہ کہی ہے، جوانوں والی روٹیاں حلال کر کے سبحان اللہ فرمائی جائے. ذرا گرامی قدر حضرات، یہ عشق بڑے بڑے امتحان لیتا ہے. یہ حضرت اویس کرنی کے عشق کا امتحان ہے. دل پیچھے ماں کی جانب بھی ہے اور آگے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے بھی تڑپ رہا ہے. عزیزان گرامی، اب ہوا کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ، یہ مستانہ، یہ پروانہ، یہ چلا یمن، یمن کے علاقے قرن سے، اور بھاگتے بھاگتے، اور میرے جملے کا اگر قتل نہ کیا جائے، پہلے بھی آپ نے بڑی محبت سے سنے ہیں، مزید اگر محبت سے سن لیجئے تو وہ یہ ہے، میرے نبی کی جانب جب یہ دیوانہ چل رہا تھا، آپ کی سواری تھک گئی، آپ نے سواری کو چھوڑ دیا، بھاگنا شروع کر دیا، جوتے ٹوٹ گئے، اتار دیے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے. خدا کی قسم سارے تھک گئے پر عشق نہیں تھک رہا ہے. سارے تھک گئے پر عشق نہیں تھک رہا ہے. یہ مدینے میں آ گئے، ہائے اللہ، دل کو تھام کے بیٹھیے گا عشق والو، دل کو ذرا تھام کے بیٹھیے گا. مدینے میں آ گئے، سیدھا مسجد کا پوچھا، حضور کی مسجد میں گئے اور پوچھا حضور کہاں ہیں؟ کہا حضور اس وقت مسجد میں نہیں ہے، کسی اور کے گھر میں گئے ہوئے ہیں. اویس رو پڑا، کہنے لگا ہائے او عشق کیسا امتحان لیتا ہے. ماں سے اجازت بھی لے کے آیا ہوں اور وعدہ یہ ہے نبی مسجد میں ہو تو دیدار کرنا، نہ ہو تو واپس آ جانا. اب اگر میں نبی کے پیچھے کسی گھر میں چلا گیا تو وہ جو ماں سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکے گا، وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور اگر دیدار نہ کروں تو یہ دل تڑپتا اور ترستا رہ جائے گا. لیکن کیا کرتا؟ کہنے لگا اماں تیرا وعدہ تو پورا کروں گا. اب یہ بات سنیے گا، اور دل کو یوں سمجھاتا ہے اویس واپس چلا جا، اگرچہ تو نہیں دیکھ سکا مصطفیٰ تو تجھے دیکھ ہی رہے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے بولو یار سبحان اللہ محبت کے ساتھ. یہ ہے داستان محبت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کسی اور گھر میں نہیں گئے. اے نوجوانوں، تیرے لیے بھی سبق ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کیا کر. ماں جب کوئی بات کہے اس کو مان لیا کر. آج اگر تو کہتا ہے کہ میرے کام نہیں ہو رہا ہے، مجھے مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کا مطلب ہے تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بات ماننے میں کوتاہی کر رہا ہے. ان کی بات کو مان لیا کر، خدا تیری دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا. گرامی، اور ان ماؤں کو بھی میں گزارش کروں گا اگر سن رہی ہیں تو، جب کوئی شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس وقت اپنے بچوں کو اجازت دے دیتی ہیں کہ پترا سارے رل کے جاندے پہنے تے مڑ مہندی شہندی تو ہو آؤ. تسی اپنے بچے کو وہاں بھیجتی ہو جہاں شیطان ناچ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی محفل ہو، میلاد ہو، عرس ہو، وہاں بچہ اجازت مانگے تو کہنا پتر ٹھڈ بہو ہے، دھند بہو ہے، آج حالات ہی کوئی نہیں، چھڈ پرے کی کرنا ہے، تو میرا ہکو ایک ہوئے ہوں. اوے اماں جاندی کر، کنجرالے پاسے آنی ہے رل کے ٹر جاؤ، محفلالے پاسے نہ جا. اور پھر روتی ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا. اور تیرے بچے کو کنجر دین نہیں سکھائیں گے، مصطفیٰ کے غلام ہے جو دین سکھائیں گے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی ہیں، تو اس واسطے ماں باپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہاں تم نے بچے کو بھیجنا ہے اور کہاں نہیں بھیجنا ہے.
अजीज़ान गिरामी, नेक महाफिल में मैं पहले बता चुका, नेकों के पास भेजोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा और नहीं भेजोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये माँ बाप के लिए भी दावत है। जनाब हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला, आप वैसे ही वापस चले गए, लेकिन मैं अगली बात कहने लगा हूं, मुझे कहना ना पड़े, स्टेज से आखिरी बंदे तक सबको बोलना चाहिए। मेरे नबी जब आए ना, इधर देखना, मैं आहिस्ता से बोलने लगा हूं, आपकी आवाज अब मैंने चेक करनी है। मेरे नबी जब आए ना तो आके आपने ना यूं ऐसे लंबा सांस लिया, तो पूछा गया हुजूर क्या हुआ है? फरमाया मुझे रहमान के दोस्तों की खुशबू आ रही है। हाय 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 हाय, मुझे रहमान के दोस्तों की। हाँ, नबी पाक ने फरमाया इन्नी लाजिदु नफ्सर रहमान मिन क़िबल अल यमन, फरमाया यमन की तरफ से मुझे रहमान के दोस्तों की खुशबू आ रही है। और एक रिवायत में अल्लामा फैज अहमद अवैसी साहब बहावलपुर वाले रहमतुल्लाह ताला शेखुल कुरान फिल हदीस, समझ आ रही है? आपने लिखा है, वो भी अवैसी थे और हजरत अवैस पर बड़ा कलाम लिखा है आपने। आप फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया ये कौन आया था यहां पर? फरमाया हुजूर ऐसे ऐसे एक दीवाना आया था। ये भी मजजूबियत की कैफियत को जानते थे, समझ आ रही है ना? तो कहा एक दीवाना आया था, यूं पूछा और रोता हुआ तड़पता हुआ वापस चला गया। फरमाया तलाश करो, घोड़े दौड़ाए गए लेकिन अब ऐसा नहीं मिला। नबी पाक ने फरमाया तो लबना भी नहीं। क्यों? फरमाया जदों आया सी ते तामी इन्नी रफ्तार नाल आया, जदों गया जतामी उन्नी रफ्तार नाल गया है। हजूर क्यों? फरमाया जब आया था तो हमारी तरफ थी, जब जा रहा था तो मां की तरफ थी। वो चाहता था कि किसी घर के साथ भी बेवफाई ना होने पाए, इसलिए वो वापस चला गया। फिर नबी पाक ने हजरत उवैस का जिक्र किया। जिक्र करने के बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने लिबास अक़दस हजरत फारूक आजम को और हजरत सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपको दिया। और यहां पर उलमा ने लिखा है क्यों दिया इन दोनों को? इसलिए मेरे नबी को पता था कि अवैस करनी के साथ इनकी मुलाकात होगी और जब होगी ये जिंदा होंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का इल्म गैब था कामिल, मेरे नबी को पता था। अच्छा, अगर ये बात भी समझ चुके तो थोड़ा सा आगे चलिए। अब निशानी क्या बतलाई? तवज्जो है हजरात? तवज्जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है? निशानी क्या बतलाई? फरमाया अवैस होगा, आंखों से आंसू चल रहे होंगे। आज हमारे आंसू चलते हैं अपने दर्द अपने दुख के लिए, हमारी आंखों से आंसू नहीं चलते इश्क और मोहब्बत की दुनिया में जबकि चलने चाहिए थे मेरे भाई। फरमाया आंसू चल रहे हैं। अब ऐसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी आंखों से, पहली निशानी। दूसरी फरमाया नमाज बहुत पढ़ता होगा। आवाज कमजोरों वाली है भाईजान, जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। इसका मतलब है इस लेवल का भी अगर मजजूब हो तो वो भी नमाज नहीं छोड़ रहा, तो मुझे बतलाइए फिर हम सब कैसे नमाज छोड़ सकते हैं? हमें भी नमाज छोड़ने की इजाजत है? सुभान अल्लाह नहीं फरमा रहे। नमाज की गल आइए तो कचोपी हो गए हो जनाब, समझ आ रही है मेरी बात की? तीसरी बात फरमाया अपनी मां की खिदमत बहुत करता होगा। तो फरमाया जे मजबूब हो के मां की खिदमत करता तो जेडे चंगे भले हो के नहीं करते हो, हमें भी मां की खिदमत करनी चाहिए। और उसके बाद फरमाया बकरियां चरा रहा होगा। इसका मतलब है जो मजजूब होता है ना, जो फकीर होता है, वो किसी का नहीं खाता, वो अपना कमा के खाता है। कोई अपनी मोहब्बत से दे जाए तो अलग बात है, उसे भी राह खुदा पे लौटा देता है। यही वजह है जितने आप मजजूब देख लें, जब वो पर्दा फरमा गए ना तो पर्दा करने के बाद उनका दरबार बना, उससे पहले उन्होंने ये नहीं आख्या कि आप 5 मुरब्बे मेरे थे, 10 मुरब्बे मेरे थे, 40 मुरब्बे मेरे। नहीं नहीं, वो ये नहीं बनाते, वो मुस्तफा से ताल्लुक बनाते हैं। समझ आ रही है हजरात आपको? तो इस बात से इनको समझना चाहिए, ये बातें बड़ी समझने वाली हैं। लेकिन बात फिर मजीद ध्यान वाली आ गई और करीब लेके जा रहा हूं आपको, अगर आपका ध्यान है तो। बात यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ये दे दिया लिबास और ये जब चले ना, हजरत फारूक आजम और हजरत मौला मुर्तजा चलते चलते यमन में पहुंचे। यमन में महल्ला करन में पहुंचे। करन में पूछते हुए हजरत अवैस को ढूंढ लिया, जंगल में थे, बकरियां चरा रहे थे। तवज्जो है हजरात? वहां जब पहुंचे ना, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे गए। आज बलियों के पास बाबों के पास जाना नहीं चाहिए। तेरा बाबा कोई नहीं थी, अपना अब्बा लब। लेकिन जो जाते हैं उनकी दलील तो सुनना यार। अब ये बात सुनने वाली है मेरे अजीज, मेरे भाई अजीजों। वहां पहुंचे और चल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पेश किया। इधर देखो, लिबास दिया, सीने से लगाया, बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक आपने पहना और उसके बाद आपने सर सजदे में रखा, रोने लग पड़े, रोने लग पड़े।
اب یہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے کمال ہی کر دیا، فرمایا اتنا روئے بلند آواز سے، آہستہ آہستہ آواز ہوتے 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 لگا یوں ان کو کہ شاید روح پرواز کر گئی ہے۔ جب دونوں نے کندھے پکڑ کے اٹھایا نا تو کہنے لگے اے نبی کے صحابیوں، اگر تھوڑی دیر اور نہ اٹھاتے تو سارے بخشوا کے اٹھتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس میں بھی حکمت ہوتی ہے بھائی، اس میں بھی رنگ ہوتے ہیں۔ وہ دا مطلب ہے ٹیل تو لگتا ہے نا، اور زور تو لگتا ہے نا میرے عزیز میرے بھائی۔ اب یہ حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ اویس کرنی کے پاس جا رہا ہے اور کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، بابیاں کو تو کچھ بھی نہیں، بابیاں تو جانے نہیں چاہیے۔ حضرت مولا علی جیسا بندہ جا رہا ہے جن کا نام لینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں یار، اگر وہ جا رہے ہیں بابوں کی طرف تو یہ کون ہے جو آج بزرگوں کا مخالف بنا ہوا ہے؟ پتا چلا یہ مسلمان نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، یہ کفر کا پودا ہے جو کفر پھیلا رہا ہے۔ اگر اسلام سننا ہے تو پھر علماء اہل سنت کو سننا پڑے گا۔ تھکے تو نہیں ہو بولو تو صحیح نا، اگر تھکے نہیں ہو تو پھر میری اس بات کو سنیے گا ذرا میرے عزیز میرے بھائی۔ یہاں ایک نا سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اویس کرنی کو بھیجا، جی ہاں بالکل، حضرت اویس کرنی کے ساتھ حضرت اویس کرنی کی جانب جب بھیجا فاروق اعظم کو اور مولا علی کو، میں حضرت پیر صاحب آپ کی توجہ اور جتنے سٹیج کی زینت علماء و سادات ہیں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، آپ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت عمر کو کیوں بھیجا اور حضرت علی کو کیوں بھیجا؟ اس میں ایک راز ہے۔ راز یہ تھا حضرت عمر جس راستے پر چل پڑے نا اس پر کبھی شیطان نہیں چل سکتا۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ میں دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جس راستے پر حضرت عمر چل پڑے اس راستے پر کبھی شیطان ہے؟ حضرت عمر کو بھیجا ہی اس لیے تھا ولیوں کے راستے پر، فرمایا آپ یہاں سے چلیں اور وہ جو ولی اویس اس تک جائیں۔ اس راستے پر عمر کو اس لیے چلایا تاکہ قیامت تک کے لیے اس راستے پر انسان چلے، شیطان نہ چلے۔ آج کئی بندے کہتے ہیں اسی تو ولیاں کول نہیں جاندے، اسی تو درباراں تے نہیں جاندے، تو میں کہ تو جا بھی نہیں سکدا چونکہ اس راہ تے عمر ٹریا ہے، اس راہ تے بندے دا پتر ٹر سکدا ہے، شیطان دا پتر کتے ٹر سکدا ہے؟